आरब ब्योसा और नबीता एक रोज जनूबी फारस के शहर बाजारगिद के करीब एक जबल की चोटी पर नमूदार हुए। हेरल्डलियम ने इस शहर को पारसा गिर्द भी लिखा है। इनके करीब एक ही चरवाहा एक पत्थर पर बैठा हुआ था और नीचे वादी में उसका रिवट चल रहा था। अरब ने चरवाहे को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मेरे अजीज, ये सामने बाएं हाथ पर जो शहर नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है और कौन यहाँ हुकूमत करता है? चरवाहे ने कहा, ऐ अजनबी दोस्त, इस शहर का नाम पजारगित है। यहाँ पर कोई बादशाह नहीं है जो इस शहर पर हुकूमत करता हो। पजारगिद और इसके नवा में 3 कबीले आबाद हैं। इन 3 बड़े कबीलों का ताल्लुक भी इन आर्याओं के कबीलों से था जो शुमाली ईरान में आबाद हुए और जिन्होंने अक्तबाना शहर आबाद किया। वो तारीख में कौम माद के नाम से शोहरत पाई। पारस आबाद होने की वजह से ये लोग पारसी मशहूर हो गए। इनकी आमद के वक्त जो लोग पारस में आबाद थे, इनमें से अक्सर तो इस खौफ से भागकर दूसरी सरजमीनों में जा आबाद हुए, और जो वहां रह गए वो इन पारसियों के अंदर ही रस बस गए। ये तीनों आर्याई कबीले एक अरसा तक कबायली जिंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक कि आने वाले दौर में एक शख्स ने जिसका नाम खशखामनश था, इस इनके अंदर एक मजबूत हुकूमत कायम की। इसी खशखामनश ने की औलाद में से कोरश आजम सायरस आजम था, जिसे बाज उलमा और मौरखीन ने कुरान पाक का जुल्करनैन करार दिया है। इस हशखामनश के नाम पर एक कबीला हशखामनश भी कहलाता था। एक का नाम पजारगिद है, ये शहर इसी कबीले के नाम पर है। दूसरे का नाम मारफईन और तीसरे का नाम मारसफीन है। इन तीनों बड़े कबीलों के अंदर आगे अनगिनत झेली कबीले भी हैं जिनके नामों का जिक्र करना तुम्हारे लिए क्या सूदमंद हो सकता है। सुनो अजनबी, ताहम तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर पजारगिद है। अमूमन यही कबीला इस शहर पजारगिद और इसके गिरदनवा के इलाकों पर हुकूमत करता है। पजारगिद में चंद बेशुमार झेली कबीले हैं जिनके दरमियान इक्तदार के लिए जंग होती रहती है। जो कबीला ज्यादा ताकतवर साबित होता है वही पजारगिद पर हुकूमत करता है। पजारगिद सबसे ताकतवर कबीला था। इसके अंदर 7 बड़े और झेली कबीले भी थे, और यही कबीले बारी बारी पजारगिद या पारसा गिर्द पर हुकूमत करते रहे। इनके कदीम हालात हनूज गुमनामी की दबीज तहों में दफन है। अरब वहां से पीछे हट गया। फिर ब्योसा और नबीता को मुखातिब करते हुए उसने कहा, ये कबाइल तो पहले ही से एक दूसरे से दस्तों गिरबान है, और फिर यहाँ किसी को कोई मुस्तहकम हुकूमत भी नहीं है। इनका आपस में लड़ना ही बदी का फैलाव है। आओ पहले यमन का रुख करते हैं, इसके बाद हिंदुस्तान से होते हुए यहाँ आएंगे और जाते जाते यहाँ किसी नई बदी और इंतजार की इब्तिदा करते जाएंगे। ब्योसा और नबीता ने इसकी तायद की और तीनों कोहिस्तान की चोटी से गायब होकर यमन की तरफ कूच कर गए। शाम होने से कुछ देर कबल आरब ब्योसा और नबीता यमन में शहर सफा के बिल्कुल साथ एक गहरे नीले पानी की झील के पास नमूदार हुए, जहां एक मछेरा मछलियां पकड़ने के बाद शायद घर जाने के लिए अपना जाल समेट रहा था। ब्योसा और नबीता के साथ आरब इस मछेरे के पास आया और उसे मुखातिब करके उससे पूछा, ऐ मेरे अजीज, क्या तुम मुझे बता सकोगे कि यमन के इस शहर का इन दिनों बादशाह कौन है और उसके असाकर किस कदर हैं, और बादशाह की औलाद कितनी है और कैसी है? मछेरे ने अपना जाल खींच कर किनारे पर रख दिया। एक बार गौर से उसने आरब ब्योसा नबीता की तरफ देखा, फिर कहा, ऐ अजनबी, यमन के मौजूदा बादशाह का नाम अलवान है और ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से है। तिबरी ने इसका शजरा साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से मिलाया है। अलवान बड़ा पाकीज़ा सीरत, नेक और रहम दिल बादशाह है। इसके असाकर की कुव्वत बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद उसने अपने आप को इन इलाकों तक महदूद रखा है। आरब खामोशी से खड़ा होकर कुछ देर तक गहरे तफक्कुरात में डूबा रहा। उसने बछेरे को मुखातब करते हुए कहा, क्या तुम इन मछलियों को यहाँ से पकड़कर बाजार में जा बेचते हो? मछेरे ने कहा, नहीं, मैं शहर के एक रईस का खादम हूँ। उसने एक मगरमच्छ पाल रखा है जिसे मैंने ही कुछ अरसा कबल इस झील से पकड़ा था। उस रईस ने वो मगरमच्छ मुझसे खरीद लिया और मुझे उस मगरमच्छ की खिदमत पर मामूर कर दिया, वरना इससे कबल मैं यहाँ से मछलियां पकड़कर और बाजार में बेचकर गुजर बसर करता था। अब मेरे और अहले खाना के सब अखराजात वो रईस ही पूरे करता है, और मेरा काम यह है कि मैं इस झील से मछलियां पकड़कर उसके मगरमच्छ का पेट भरता हूँ। चंद सानियों तक आरब गहरी सोच में डूबा रहा। दोबारा उसने मछेरे को मुखातिब करते हुए कहा, जिस मगरमच्छ की खुराक का तुम इंतजाम करते हो, इसे इस रईस ने क्या अपने घर में पाल रखा है?
मछेरे ने जाल और मछलियां उठाई और आरब से कहा, आओ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ वो मगरमच्छ कहाँ है। आरब, ब्योसा और नबीता उसके पीछे पीछे हो लिए। झील से थोड़ी ही दूर एक जोहड़ के किनारे सरकंडों से भरी झोपड़ी के पास वो मछेरा रुक गया। उस जोहड़ की तरफ इशारा करके उसने कहा, वो मगरमच्छ इस जोहड़ में रखा गया है। अब देखना वो खूंखार बाहर आएगा। जब भी मैं उसके लिए खुराक लाता हूँ वो मछलियों की बू पाकर बाहर आ जाता है। मछेरा कहते कहते खामोश हो गया क्योंकि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उस जोहड़ से निकल आया था। आरब फौरन उस मगरमच्छ की तरफ बढ़ा और झुककर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसने अपने किसी तिलिस्म की इब्तिदा कर दी। मगरमच्छ वहीं रुक गया और आरब उस पर अमल करता रहा। फिर अचानक उसने अपनी तलवार खींची और उस गरीब मछेरे की गर्दन काट दी। उसकी लाश के टुकड़े करके उसने मगरमच्छ के आगे डाल दिए। मगरमच्छ तेजी से मछेरे की लाश के टुकड़ों को निगल गया। फिर आरब ने हाथ से इशारा किया और मगरमच्छ दोबारा पानी में चला गया। अब आरब ने ब्योसा और नबीता की तरफ देखते हुए कहा, मेरी अजीज बहनों सुनो, हमारा काम बदी का फरोग है। इस मगरमच्छ में से मैंने एक अमल कर दिया है। चंद यौम तक इसे यहाँ के लोगों को कत्ल करके इंसानी गोश्त खिलाता रहूंगा। जब ये पूरी तरह आदमखोर हो जाएगा तो मैं उस शहर का रुख करूँ इसका रुख शहर के कर दूंगा और उसके जरिए तुम दोनों देखना यहाँ के लोगों में कैसी तबाही और होलनाकी की भी बर्पा करता हूँ। अब हमारा क्याम शहर के किसी सराय में होगा। तुम दोनों आओ मेरे साथ। ब्योसा और नबीता खामोशी से उसके साथ हो ली, जैसे वो इसके लाए अमल से मुतमिन और खुश हों। कौम माद के बादशाह होशंग को अपने मरकजी शहर अक्तबाना पहुंचना नसीब न हुआ। वह अशूरियों की सरकोबी के लिए कोहिस्तान जारगदार्स की तरफ आया, लेकिन उसकी आमद से पहले खूनखार अशूरी अनगिनत बस्तियों को लूट कर और होशंग के हरावल दस्ते का सफाया करने के बाद कोहिस्तान जारगदस अबूर करके अपनी सरजमीनों की तरफ चले गए थे और होशंग का को नाकाम लौटना पड़ा। फिर रास्ते ही में वो बीमार पड़ गया और मर गया। उसकी मौत के बाद ईरान की कौम माद ने तहमूरस का अपना बादशाह बना लिया। तहमूरस जिस रोज तहमूरस अक्तबाना के तख्त पर बैठा, उसी रोज अक्तबाना शहर के कुछ लोग अरब के बनाए बैलों और उन पर सवार सैफून, रऊबल, अजबल और रऊबत के मजालम की शिकायत लेकर आए। तहमूरस ने एक निगाह गलत अंदाज से अपने मुशीरों को घूर कर देखा और उन पर अपनी नाराजगी और खफगी का इजहार किया। फिर उसने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है जब होशंग अशूरियों की मुहिम पर रवाना हुआ था तो उसने इन तिलिस्मी बैलों के बायस फैलने वाली तबाही के सदेबाप का हुक्म दिया था। एक मुशीर ने उठकर कहा, आपने दुरुस्त याद दहानी कराई। हमने कोहिस्तान दामानवंद के अंदर एक साहिर को यहाँ बुलाया था। वो इन तिलिस्मी बैलों से अक्तबाना के लोगों की जान छुड़ाए। उस साहिर को अक्तबाना के शाही मेहमान खाने में ठहराया गया था, पर अगले रोज वो मेहमान खाने में मुर्दा पाया गया। आम लोगों का ख्याल है कि वो शैतानी कुव्वतें जो इन बैलों को हरकत में ला रही हैं, उन्होंने ही इस कहर का काम तमाम कर दिया है। तहमूरस ने जवाब में कुछ कहना चाहा कि उसका मुहाफिज अंदर आया और तहमूरस से मुखातिब हुए उसने कहा, ए आका, एक नौजवान के खूब दराज कद और हसीन है किसी अजनबी सरजमीन से अक्तबाना के शहर में वारिद हुआ है। उसका कहना है वो इन दोनों तिलिस्मी बैलों का खात्मा कर सकता है। अपना नाम यूनाफ बताता है। इस वक्त वो कसर से बाहर खड़ा है। अगर आप हुक्म दें तो मैं उसे अंदर लाऊं। तैमूरस ने खफगी भरे अंदाज में कहा, ऐसे काम के नौजवान को तुमने बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? उसे फौरन अंदर लाओ। शायद ये जवान ही उन बैलों के मुकाबले में निजात दहिंदा साबित हो। मुहाफिज बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अंदर आया। इस बार उसके साथ यूनाफ था। तैमूरस अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ा। एक इस्तकबालिया अंदाज में उसने यूनाफ से मुसाफा किया और पूछा, ए अजनबी नौजवान, कि तुम्हारा नाम मुझे यूनाफ बताया गया है। क्या तुम बैलों के इस तिलिस्म से अहले अक्तबाना को निजात दिला दोगे? हम इस महल को भी गिरा सकते थे जिसके अंदर ये बैल नमूदार होते हैं, पर इस महल के अंदर वो बच्चे भी हैं जिन्हें बैलों को हाँकने वाली शैतानी कुव्वतें अक्तबाना शहर से उठाकर ले जाती रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इनमें से किसी बच्चे को भी कोई जरर पहुंचे। ए अजनबी नौजवान, पहले तुम इस महल में इसमें से निकलने वाले बैलों को देख लो, फिर अंदाजा लगाओ कि क्या तुम उनसे निपट सकते हो। यूनाफ ने कहा, ए बादशाह, मैं कल इस शहर में दाखिल हुआ था। मैं मंफस का रहने वाला हूँ। इस शहर में दाखिल होते ही लोगों ने बैलों की कैफियत जानने के अलावा मैं नदी के किनारे उस महल को भी देख चुका हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आने वाली रात इन बैलों और इन्हें हरकत देने वाली कुव्वतों के खिलाफ अपना काम की इब्तिदा करूंगा। कबल इसके कि वो शैतानी कुव्वतें मेरे खिलाफ मुतहरक होने में पहल करके मेरी जात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, मैं उनका खात्मा कर देना चाहता हूँ। आज रात के पहले हिस्से में ही इन कुव्वतों को मैं आप लोगों के सामने उनकी इंसानी सूरत में अयां कर दूंगा
اس کے بعد انہیں سزا دینا آپ کا کام ہوگا۔ میں اس محل کو دیکھ چکا ہوں، بیلوں پر سواری کرنے والے چاروں میاں بیوی ہیں اور اکتبانہ ہی کے جرائم پیشہ ہیں۔ وہ روح پوش تھے کہ کچھ شر پسندوں نے انہوں نے طلسم کا عمل سیکھ لیا اور اکتبانہ والوں کے لیے مصائب کھڑے کر دیے۔ وہ چاروں کوئی فوق البشری حیثیت نہیں رکھتے۔ تیمورس نے غصے کی حالت میں کہا، اگر وہ چاروں زندہ انسان ہیں اور ان کی کوئی فوق البشری حیثیت نہیں ہے تو میں انہیں ایسی سزا دوں گا جو اوروں کے لیے عبرتناک ہوگی۔ اگر تم نے ان کا طلسم توڑ کر انہیں ہمارے سامنے ان کی اصل حالت میں پیش کر دیا تو ان کی حالت یقیناً سبق آموز ہوگی۔ پھر اپنے ایک مشیر کو مخاطب کر کے تیمورس نے کہا، اس جوان کو شام تک میرے اپنے محل کے مہمان خانہ میں ٹھہرایا جائے اور چند خونخوار اور بھوکے کتے تیار رکھے جائیں جنہیں ان چاروں پر چھوڑ کر ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وہ مشیر اٹھا اور یوناف کو لے کر قصر سے باہر نکل آیا۔ رات ہو گئی تھی، شام کی حسیناؤں کے اندھیروں کے بحر میں رقص و رم کی ابتدا کر دی تھی۔ مغرب کی خون آشام لہریں ماند ہوتی جا رہی تھی، آسمان پر آوارہ ابرافتاں اور خزاں تھی۔ یوناف اکتبانہ شہر سے باہر ندی کے کنارے محل کے سامنے آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے تیمورس کے کچھ مسلح جوان تھے جن کے پاس خونخوار نسل کے چند کتے بھی تھے اور ان کے پیچھے اکتبانہ شہر کے انگنت لوگ تھے۔ یوناف کے ساتھ تیمورس کا ایک مشیر بھی تھا۔ محل کے دروازے کے قریب آ کر اس مشیر نے ڈری ڈری اور سہمی ہوئی آواز میں یوناف سے پوچھا، آپ کی طرف اس موقع پر جبکہ ہم اس ہولناک محل کے پاس آ گئے ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یوناف نے مشیر کو تسلی دینے والے انداز میں کہا، تم سب لوگ یہیں رکو، میں اکیلا ہی اس محل میں داخل ہوں گا۔ خدا وند بخشندہ اور مہربان کی قسم، آج کی رات ابلیس کے ان رفیقوں اور شیطانوں کے ان جیسوں کو میں رکھنا جگر پارا پارا دل اور نوحہ کرتی ہوئی راہوں جیسا کر دوں گا۔ ان کے سکون اور شفاف کو زیست و فروحت اور طیب و خوشبو، انس و محبت، سعادت و بقا، ننگ و ناموس، تسکین و راحت، ذوق و غذا اور ان کی سیادی اور مکاری کا خاتمہ کر دوں گا۔ یہ لوگ آلودہ معصیت اور کفر آشنا ہیں۔ آج کی رات، ہاں میں ان کی رات ان اندھیروں میں سے ان چاروں کو پریشان، محزون اور خاموش اور حیران اور لکنت زدہ کر دوں گا۔ یہ محل اب ان کا دار عمل اور دار بقا نہ رہے گا۔ تیمورس کا مشیر اور دیگر سب لوگ دور ہی کھڑے رہے۔ یوناف اکیلا آگے بڑھا۔ محل کا چوکیدار شاید اس وقت جا چکا تھا۔ محل کے دروازے پر آ کر یوناف نے ہلکی نرم آواز میں پکارا، ابلیکا، ابلیکا۔ جواب میں ابلیکا کی شوخ و شنگ آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ یوناف نے کہا، میں اپنے کام کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ ابلیکا نے پھر اسی چنچل سی آواز میں کہا، تم اپنا کام شروع کرو، میں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ یوناف نے اپنی برنجی تلوار نکال کر اس پر اپنا افسونی اور لاہوتی عمل کیا، پھر تلوار اس نے ایک اپنے سامنے کی اور محل میں داخل ہو گیا۔ جو ہی محل میں داخل ہوا، محل کے اندر شعلوں جیسی خوفناک اور گرج کی طرح وزنی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے بے صدا اور روشن ستاروں کے اندر ایک شور و ہنگامہ، حق و ہوس کی زور آزمائی اور جنگ و جدل میں بے رنگی اور نیرنگی کا بست و کشاد ہونے لگا تھا۔ ماحول ایسا پرخوف اور دہشت ناک ہو گیا تھا گویا اس کے رگ و ریشہ میں کسی انجانی قوت نے مخالفت اور اہانت اور کلفت و معصیت کے سخت جھونکے بھر کر ہر طرف گمبھیر مگر پرشور رات میں ایک طوفان برپا کر دیا ہو۔ یوناف آگے بڑھتا رہا، شور اور چمک بلند ہوتے رہے جیسے کوئی بہت بڑی قوت رقص و وجد پر آ گئی ہو۔ شور اور گھن گرج اور تیز اور بلند ہوتی رہی، جس کی وجہ اوپر کی منزل کو زینا جا رہا تھا۔ وہاں آ کر یوناف نے اپنی اس برنجی تلوار پر کوئی عمل کیا، پھر اس تلوار کو اپنے چاروں طرف اطراف میں گھمایا۔ شاید اس طرح اس نے اپنے اس محل کے طلسم کو ختم کر دیا تھا۔ اسی لمحہ یوناف کے اوپر کی سیڑھیوں سے دو سیاہ رنگ کے بیل اترتے دکھائی دیے۔ ان کے منہ سے مافوق الفطرت انداز میں آگ اور نتنوں سے دھوئیں کا طوفان اٹھ رہا تھا، اور ان بیلوں پر سیفون، روبل، ازبل اور روبت سوار تھے۔ یوں ہی یوناف نے اپنی تلوار کی نوک ان بیلوں کی طرف کی۔ دونوں بیل کسی اچانک تیز ہوا میں بجھ جانے والے چراغ کی طرح ختم ہو گئے، اور ان کی پیٹھوں سے سیفون، روبل، ازبل اور روبت سیڑھیوں پر گر پڑے۔ ان چاروں کی طرف جب یوناف نے اپنی تلوار سیدھی کی تو وہ لرزتے کانپتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور یوناف کی تلوار کی حرکت کے مطابق عمل کرنے لگے۔ تلوار کی نوک کے اشارے پر یوناف انہیں باہر لے جانے لگا۔ ان چاروں کے پیچھے اکتبانہ شہر کے وہ انگنت بچے بھی باہر آ رہے تھے جو انہوں نے وہاں بند کر کے رکھے تھے، کیونکہ محل کا طلسم ختم ہو چکا تھا اور اب وہ آزاد تھے۔ بچے بھاگتے ہوئے ان چاروں سے پہلے عمارت سے باہر نکل گئے، اور ان کے ماں اور باپ اور دوسرے رشتہ دار بھاگ بھاگ کر ان سے بغل گیر ہونے لگے۔ یوناف کے آگے آگے سیفون، روبل، ازبل اور روبت
جب محل سے باہر نکلے تو لوگ انہیں پہچان کر ان کے خلاف شور و وویلا کرنے لگے۔ اسی وقت تحمورس کے کارکنوں نے ان چاروں پر خونخوار بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے لمحوں کے اندر ان کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دی۔ جناب فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ عارف، بیوس اور نبیتا ایک روز شام سے قبل کچھ دیر اس جوہڑ کی طرف جانے کو نکلے جس میں بدی کے فروغ کے لیے وہ مگرمچھ کو انسانی گوشت کھلا کر ایک خاص مقصد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ شہر سے باہر نکلتے ہی عارف نے بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری بہنوں، میں چند دن اس مگرمچھ کو انسانی گوشت کھلاؤں گا، اس کے بعد اپنے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دوں گا۔ اور وہ اب پوری طرح انسانی بو سے آگاہ ہو چکا ہے اور رات کے وقت وہ شہر میں داخل ہو کر ایک تباہی اور ہولناکی مچا دیا کرے گا۔ عارف کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہ جھیل کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس کی نگاہ وہاں ایک ایسی لڑکی اور نوجوان پر پڑی جو تقریباً ہم شکل تھے اور اپنے چہرے اور جسمانی ساخت سے بہن بھائی لگتے تھے۔ لڑکی آرزو انگیز طراوت اور کوس قزا کے ایوانوں جیسی پرکشش، رقص و وجد اور لمس و نرم و حلاوت جیسی حرارت انگیز تھی۔ اس کا حسن مست بے خود کرنے کے علاوہ دل کے تاروں کے اندر ایک لہم پیدا کر دینے والا تھا۔ عارف بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ جو لڑکی جھیل کے کنارے کھڑی ہے، میں اسے پسند کر چکا ہوں۔ دیکھو، میں اسے اپنی طرف مائل کرتا ہوں۔ میں اس سے شادی کر کے کچھ عرصہ یمن کے اس شہر میں ایک پرسکون اور راحت انگیز زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں ذرا غور سے دیکھو، یہ دونوں مجھے بہن بھائی لگتے ہیں۔ ان کے گھوڑے بھی پاس کھڑے ہیں، جبکہ یہ بے فکری کے عالم میں جھیل کے کنارے بیٹھے ہیں۔ شاید ان دونوں کا تعلق اسی شہر سے ہے اور یہ گھڑ دوڑ کے لیے باہر آئے ہیں۔ نبیتا نے جواب میں کہا، جس طرح تم نے اس لڑکی کو پسند کیا ہے، اسی طرح میں اس کے ساتھی جوان کو پسند کرتی ہوں اور اسے اپنی طرف مائل کرتی ہوں۔ اس موقع پر بیوسا نے قدرے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ جو تم دونوں بہن بھائی بار بار شادیاں کر لیتے ہو، اس سے مجھے بڑی بیزاری ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ آدمی پابند اور بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ عارف نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، بیوسا تم اس معاملے میں بالکل پتھر ہو۔ بیوسا خاموش رہی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس لڑکی اور اس کے ساتھی نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے عارف اور نبیتا نے اپنا سحری عمل شروع کر دیا۔ جب وہ دونوں اس سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکی اور اس کے ساتھی جوان نے اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑی اور ان کی طرف بڑھے۔ جب وہ قریب آئے تو لڑکی لگاتار عارف کو دیکھے جا رہی تھی اور جوان اس کی نگاہوں کا مرکز نبیتا بنی ہوئی تھی، جبکہ حسین بیوسا خاموش اور کسی قدر بیزاری سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کا انہماک اس وقت ٹوٹا جب عارف نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس جوان نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم دونوں بہن بھائی ہیں، گھڑ سواری کے لیے آئے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے اس جھیل کنارے رک گئے۔ میرا نام سلمون اور میری اس بہن کا نام نیاح ہے۔ ہم دونوں سنا کے موجودہ بادشاہ الوان کی خالہ کی اولاد ہیں۔ میرے باپ کا نام اکبر اور ماں کا نام زلفا ہے۔ اب تم لوگ کچھ اور اپنے متعلق کہو۔ عارف نے کہا، ہمارا تعلق تو میری قوم سے ہے اور اریدو شہر سے ہمارا گھر ہے۔ ہم تینوں بہن بھائی ہیں۔ میرا نام عارف، میری دائیں طرف جو کھڑی ہے اس کا نام بیوسا اور بائیں جانب جو ہے اس کا نام نبیتا ہے۔ ہم لوگ اس دنیا کو دیکھنے کے غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ اریدو سے ہم ایران کے شہر اکتبانہ گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر اس کے بعد پارس کے شہر پازارگد کی طرف گئے، لیکن وہاں ہم نے قیام نہیں کیا۔ اس شہر میں ہمارے لیے کوئی کشش نہ تھی، کیونکہ وہاں لوگ مختلف قبائل میں بٹ کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے باطنی کیفیت میں کوئی الحاق و اتحاد نہیں ہے۔ اب پیچھے چند روز سے ہم تینوں صنعا شہر کی اس ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ شہر ہمیں بے حد پسند آیا ہے۔ یہاں ہریالی ہے، کوہستان اور پانی کی افراد ہے، لوگ مہمان نواز، جفا کش، بہادر اور فتین و فیاض ہیں۔ دل چاہتا ہے ساری زندگی اسی شہر میں گزار دیں، لیکن یہاں ہم اجنبی ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہمارا۔ سلمون نے کہا، اگر میں آپ کی اس بہن سے، جس کا نام آپ نے نبیتا بتایا ہے، شادی کر لوں تو کیا آپ تینوں یہاں ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ ہماری حویلی بہت بڑی ہے، جبکہ ہم گھر کے صرف 4 ہی افراد ہیں۔ عارف نے کہا، ہم آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی حویلی میں رہنے کو تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر کہ جب تمہاری اور نبیتا کی شادی ہو تو وہیں میری اور نیاح کی بھی شادی کر دی جائے۔ اگر تم اس کے لیے رضامند ہو تو ابھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ نیاح نے اس بار خود عارف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اپنی اس خواہش کا اظہار نہ بھی کرتے تب بھی میں خود یہی کہنے والی تھی کہ میں آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں۔ عارف نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ہم سب کی خوش بختی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب ہمارے ایک ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
سلمون نے کہا تو کیا آپ ابھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ میری ماں اور باپ آپ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور ہم چاروں کو فی الفور شادی کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی ہماری کسی خواہش کو رد نہیں کیا۔ سلمون اور ریا کی خواہش پر عارب، بیوسا اور نبیتا ان کے ساتھ ہو لیے۔ سلمون اور ریا ان تینوں کو لے کر ایک وسیع حویلی میں داخل ہوئے جس کا اندر کافی غلام اور لونڈیاں تھیں۔ سلمون اور ریا نے ان تینوں کو حویلی کے مہمان خانے میں بٹھایا اور خود حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ عارب، بیوسا اور نبیتا کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور اس مہمان خانے میں سلمون اور ریا کے علاوہ ان کا باپ اکبر اور ماں زلفا داخل ہوئے۔ سلمون نے سب کا آپس میں تعارف کرایا اور عارب نے اٹھ کر اکبر سے مصافحہ کیا۔ پھر اکبر بھی بیٹھ گیا اور عارب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے سلمون اور ریا کی تم تینوں سے متعلق پورے حالات سنائے ہیں اور دونوں نے کھل کر اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اگر تم چاروں سنجیدگی سے ایک دوسرے کو اپنانے کے لیے تیار ہو تو، عارب نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، آپ اندیشہ نہ کریں، ہم چاروں نے باہم مل کر خلوص کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ کی رضامندی ہوئی تو ہم شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے یہیں رہیں گے۔ جس وقت عارب اکبر سے محو گفتگو تھا، اسی وقت نبیتا نے اکبر اور زلفا پر اپنا عمل شروع کر دیا تھا تاکہ وہ شادی سے انکار نہ کر دیں۔ اکبر نے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر اسی میں تم چاروں کی خوشی ہے تو یہ شادی آج بلکہ اسی وقت ہوگی، میں اس کے لیے ابھی سارے انتظامات کرتا ہوں۔ اکبر اور زلفا اٹھ کر باہر نکل گئے جبکہ سلمون اور نیا وہیں مہمان خانے میں بیٹھے رہے۔ اسی روز عارب، نیا اور نبیتا اور سلمون کی شادی ہو گئی۔ بیوسا بھی ان کے ساتھ وہیں رک گئی۔ لال گوں افق دن کے انحطاط اور شام کی آمد کی خبر دینے لگا تھا۔ کائنات کے حریم و دل میں خواہشوں کے ان لطیف لذت بھرنے لگی تھی۔ راستے دھندلے ہو رہے تھے، آسمان پر سحر ازاں ہزاں ہراس زیادہ موجود و منشا اور مرگ و تولید کے عمل سے بے پرواہ اپنے گلابی تبسم میں ڈھلتی گھنی چھاؤں کی طرح ہواؤں کے دوش پر رواں تھے۔ ایسے میں جناب ثنا شہر سے باہر اپنے اس تالاب کے کنارے نمودار ہوا جس میں ثنا کے اندر تباہی پھیلانے کے لیے مگرمچھ کو آدم خور بنا کر پال رکھا تھا۔ تالاب کے کنارے یوناف نے نزول کیا ہی تھا کہ ابلیکا نے اپنا لمس دیا اور روح کی اس مصور اور حسن کی پیغمبر نے لہن حریر جیسی آواز میں کہا، یوناف میرے حبیب، تھوڑی دیر تک عارب، بیوسا، نبیتا یہاں آنے والے ہیں۔ آج وہ اس آدم خور مگرمچھ کو اس تالاب سے نکال کر اس کا رخ شہر کی طرف کریں گے اور شہر کے اندر تباہی اور غارت گری کی ابتدا کریں گے۔ سنو میرے حبیب، عارب اور نبیتا نے یمن کے بادشاہ الوان کی خالہ کے ہاں شادیاں کر لی ہیں اور وہاں وہ پرسکون ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیوسا بھی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ جناف نے کہا، ابلیکا میں ایسا کیوں نہ کروں کہ ان کے یہاں آنے سے قبل ہی اس آدم خور مگرمچھ کو باہر نکال کر اس کا خاتمہ کر دوں۔ جناف خاموش ہو گیا کیونکہ تالاب کے اندر ایک بھیانک اور ہولناک آواز سنائی دی تھی، جیسے کسی ماورائی عفریت نے اپنی آزادی کو بے خلل کرنے کے خاطر زنجیروں کے حلقے توڑ دیے ہیں۔ پھر تالاب کے اندر سے کراہ آمیز آوازوں کا شور و فغاں بڑھنے لگا۔ ابلیکا نے کہا، جناب یہ اس مگرمچھ کی آواز ہے جو عارب نے پال رکھا ہے، وہ چونکہ آدم خور ہو چکا ہے اور اس لیے تمہاری بھوک آ کر باہر آ رہا ہے۔ جواب میں یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، دوسرے معنوں میں اس کی موت اسے باہر لا رہی ہے۔ ابلیکا خاموش رہی کیونکہ ان کے نزدیک ہی مگرمچھ پانی سے باہر نکل آیا تھا اور اب گیلی ریت پر چلتا اور غراتا ہوا جناف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جناف نے اپنی تلوار کھینچی، اس پر اپنا کوئی عمل کیا، پھر جو ہی اس نے اپنی برنجی تلوار کا رخ مگرمچھ کی طرف کیا، وہ فوراً اپنی جگہ پر رک گیا اور اس کا کھلا ہوا منہ آگ برساتا بند ہو گیا۔ یوناف نے آگے بڑھ کر اپنی سحر زدہ تلوار مگرمچھ کی کمر پر گرائی، اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ مگرمچھ کا سرخ خون ریت پر بہہ نکلا۔ پھر مگرمچھ کی لاش کے قریب ہی ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے یوناف نے کہا، ابلیکا کیا میں اس چٹان کی اوٹ میں بیٹھ کر ان کا انتظار نہ کروں؟ ابلیکا نے کہا، اب یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگرمچھ تو خود ختم ہو گیا ہے، یہی ہمارا کام تھا، اب یہاں سے کوچ کریں۔ میرا مشورہ ہے کہ رات دیوتا کے معبد کی طرف چلیں، وہاں پجارن کولم ان دونوں تمہیں بہت یاد کرتی ہے، وہ تمہاری خیر اندیش اور مخلص ہے۔ یوناف نے کہا، میرا ارادہ ہے میں عارب، بیوسا اور نبیتا سے بات کر کے جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ تم تینوں گندگی کی طرح جو گناہ اور بدی کے دائیں پھیلا رہے ہو، میں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس طرح ابلیکا درمیان میں بول پڑی اور کہا، سنبھلو جناب، عارب، بیوسا اور نبیتا آ گئے ہیں۔ جناب نے سامنے دیکھا، وہ تینوں واقعی تیز تیز قدم اٹھاتے آ رہے تھے۔ ابلیکا نے کہا، اے میرے حبیب، جہاں تم کھڑے ہو اب یہیں کھڑے رہنا، یہاں میں تمہارے گرد ایک حصار کھینچتی ہوں جس کی وجہ سے عارب، بیوسا، نبیتا کا کوئی بھی عمل تم پر کارگر نہ ہوگا اور تم اس حصار میں محفوظ رہو گے۔ ابلیکا خاموش ہو گئی
आरब ब्योसा नबीता अब करीब आ गए थे। थोड़ी देर बाद अबलिका की आवाज़ फिर यूनाफ को सुनाई दी। वो कह रही थी, यूनाफ, मैंने तुम्हारे गिर्द हिसार खींच दिया है, अब ये तीनों तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेंगे। अचानक अबलिका रुकी, फिर छौंक पड़ने के अंदाज में उसने कहा, यूनाफ मेरे हबीब, संभलो और मोहतात हो जाओ। याफान और रिडीशा भी तुम्हारी तरफ दोनों आंधी और तूफान की तरह इधर आ रहे हैं। शायद वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब कोई और कुव्वत तुम्हारे साथ टकराए तो वो भी उसके साथ शामिल होकर तुमसे अपना इंतकाम ले सकें। जुनाफ ने फौरन अपनी बरंजी तलवार पर कोई दूसरा अमल किया, फिर वो इस हिसार में खड़ा सबका इंतजार करने लगा।